اللہ رب العزت کے پیارے اولیاء ان کے اعراس منائے جاتے ہیں۔ بے شمار اللہ کے ولی ہیں پوری دنیا میں کہ جن کے عرس اس مہینے کے اندر ہوتے ہیں۔ جن کو ہم جانتے ہیں ان میں اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک بھی اسی مہینے میں ہوتا ہے، اور حضرت مجدد پاک مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، پیر سید مہر علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا ان بزرگان دین کا عرس مبارک اسی مہینے کے اندر ہوتا ہے۔ تو لہذا آج مجموعی طور پر اولیاء اللہ کی عظمت اور شان کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولی ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں پر کسی ایک ولی کا ذکر نہیں، مجموعی طور پر اولیاء اللہ کا ذکر ہے۔ آج کچھ نام نہاد مرید صرف اپنے پیر کی بات کو سننا تو پسند کرتے ہیں، مگر کسی اور اللہ والے کی شان کو سننا پسند نہیں کرتے، مگر اللہ نے تمام ولیوں کی شان کو بیان کیا۔ اللہ فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ، اولیاء ولی کی جمع ہے۔ اب اس کے اندر کسی ایک خاص ولی کی بات نہیں، خواہ کوئی ہو، خواہ کس علاقے سے تعلق رکھتا ہو، خواہ وہ جہاں کا رہنے والا ہو، جس نسل سے ہو، جس حسب سے ہو، فرمایا وہ چاہے نقش بندی ہو، چاہے قادری ہو، چاہے وہ چشتی ہو، چاہے وہ سہروردی ہو، نظامی ہو، اویسی ہو، فرمایا ہو اللہ کا ولی۔ اللہ نے ہر ولی کی شان کو قرآن میں بیان کر دیا ہے، تو ہمیں بھی ہر اللہ کے ولی کی عظمت اور شان کو ماننا چاہیے۔ ہر اللہ کے ولی کی عزت اور احترام کرنا چاہیے۔ ہر ایک کا طریقہ کار تھوڑا مختلف ہو سکتا ہے، مگر یہ نہریں ہیں، ان نہروں کا دریا سمندر مدینہ شریف ہے۔ کہ شاعر کہتا ہے، اللہ والے سارے ساڑے رہنما باجو ان ولیاں دے ملے نہ خدا۔ فرمایا ان اولیاء اللہ نے ہمیں کلمہ پڑھایا، ہم نے تو نہ حضور کو ظاہری طور پر دیکھا، نہ ہم نے صحابہ کو دیکھا، نہ ہم نے اہل بیت کو دیکھا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن تک اسلام پہنچا اور انہوں نے ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھا، اللہ نے ہمیں نور ایمان عطا فرما دیا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں، ہم دین کی خدمت کرنے والے ہیں، بڑے بڑے دعوے دار، بڑی بڑی تنظیمیں اور بڑے بڑے توے اٹھانے والے، بستر اٹھانے والے، مگر خدا کی قسم آج یہ تنظیمیں تنظیم کا کام تو کر سکتی ہیں، مگر دین کا کام نہیں کر سکتی۔ دین کا کام کیا ہے تو میرے خواجہ نے کیا ہے، دین کا کام کیا ہے تو میرے داتا نے کیا ہے، دین کا کام کیا تو میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، دین کا کام کیا تو امام فضل حق خیر آبادی نے کیا ہے، دین کا کام کیا ہے تو بابا فرید نے کیا ہے۔ یہاں پر جادوگر پاک پتن شریف کے اندر پہلے جادوگر اور منافقین رہا کرتے تھے، تو فرمایا کہ بابا فرید نے قدم رکھے پھر پاک پتن بن گیا۔ اور اللہ والوں نے پھر محدث علی پوری حضور پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قدم رکھے
تو پھر بانی پاکستان بنے۔ اللہ نے ان اولیاء کی کاوشوں سے ہمیں وطن عزیز پاکستان جیسا عظیم ملک عطا فرمایا۔ تو یہ ہے دراصل دین کی خدمت، یہ ہے دراصل اسلام کی خدمت، یہ ہے دراصل حضور کی محبت کہ ان لوگوں نے ہندوستان کے اندر نور ایمان پھیلایا۔ تو آج ہمیں ان کا ذکر کر کے خوشی محسوس کرنی چاہیے۔ جال سازوں سے، نکالوں سے ہوشیار رہنا چاہیے، جو کہتے ہیں ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں۔ ہم کہتے ہیں تم بنتے ہو تو بنتے پھرو، ہمارے پاس تو داتا صاحب موجود ہیں، خواجہ صاحب موجود ہیں، ہمارے پاس باقاعدہ ڈاکومنٹس پورے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہندوستان کے اندر ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، ہمارے بزرگوں کو اسلام ملا کیسے ہے۔ ہم جب جانتے ہیں تو ہم کسی کے جھانسے میں آنے والے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ ہم بھی ان اولیاء کے نقش قدم پر ہیں۔ آنے والی ہماری ساری نسلیں ان کی غلام رہیں گی اور ان کی تعلیمات کو اجاگر کرتی رہیں گی۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو حضرات محترم، آج پر فتن دور کے اندر جہاں ہم کہتے ہیں ولی تو ہمارے اندر موجود ہے، تو آج تک ان لوگوں نے دعوے نہیں کیے تھے، مگر آج وہ بھی دعویٰ کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ ولی ہم میں بھی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ولی شروع سے دیکھیں، جس ولی کو دیکھیں تو اس ولی کا پہلے عقیدہ تو چیک کریں۔ اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے شعور دیا ہے، پہلے یہ دیکھیں کہ ولی کس عقیدے میں رہے ہمیشہ سے۔ کیا اس صدی کے اندر آ کر ولایت کا معیار چینج ہو گیا؟ نہیں، جس عقیدے میں شروع سے اللہ کے ولی چلے آ رہے ہیں اس عقیدے کا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ مجھے بتائیں۔ جتنے بھی اللہ والے ہیں آپ دیکھیں، حضور شہنشاہ بغداد، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ، آپ غیر مقلد تھے یا مقلد تھے؟ بولیے، مقلد تھے، حنبلی مقلد۔ اور اسی طرح داتا صاحب ہیں، خواجہ صاحب ہیں، اعلیٰ حضرت ہیں، بابا فرید ہیں، شاہ رکن عالم ہیں، شاہ بہاول حق زکریا ملتانی ہیں، فرمایا میاں شیر محمد شرف پوری ہیں، پیر مہر علی سرکار ہیں۔ فرمایا جس ولی کو بھی دیکھیں گے ہر ولی آپ کو حنفی سنی نظر آئے گا، حنفی نظر آئے گا۔ اور بریلوی تو اعلیٰ حضرت کے بعد ہم کلوانے لگے ہیں نا، سنی اور مقلد نظر آئے گا، سنی اور مقلد نظر آئے گا۔ تو پتہ چلا کہ ولی غیر مقلد کبھی نہیں ہو سکتا۔ ولی وہ ہوتا ہے جو مقلد ہو، جو اماموں کو ماننے والا ہو، جو اماموں کا پیروکار ہو، جو ائمہ کا منکر ہو، جو کہے ہمیں تو کسی امام کی پیروی کی ضرورت ہی نہیں ہے جب حضور موجود ہے۔ میں کہتا ہوں مجتہد نہ بن، مجتہد وہی تھے جو گزر گئے ہیں۔ ہم ان کے تابع رہیں گے تو پھر ہمیں منزل ملے گی، بے لگام ہوں گے تو بھٹک جائیں گے۔ فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو امام اعظم نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں دیکھو جی امام اعظم تو حضور ہے، تو یہ امام اعظم کیوں ہے؟ یہ میں کہتا ہوں قائد اعظم مان لیتے ہو، ناراض نہیں ہو گیا نا یار؟ قائد اعظم مان لیتے ہیں، محمد علی جناح، امام اعظم نہیں مانتے، ان کو شرم نہیں آتی؟ مسئلہ ہے کیا؟ فرمایا ہم اثر علماء میں اس زمانے کے جتنے بھی علماء تھے ان میں سے آپ امام اعظم ہیں۔ آپ امام، یہ مطلب کہ حضور سے بڑے ہیں۔ ان کی دماغ کی جو چھٹی ہے وہ الٹی چلتی ہے، یہ حضور پر جا کے فٹ کرتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وہ تو حضور کے غلام ہیں، حضور کی شریعت کے پیروکار ہیں، اور حضور کی شریعت پر لوگوں کو عمل کروانے والے ہیں، اس لیے ان کو امام اعظم کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر میں عرض کر رہا تھا غیر مقلد کبھی ولی نہیں ہو سکتا، اور گستاخ بھی کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ جو گستاخ ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا، جو ولی ہے وہ گستاخ نہیں ہو سکتا۔ جو ولی ہے وہ با ادب ہوتا ہے۔ ولی
فرمایا وہ محب رسول ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ پھر محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ اور پھر یہ صحابہ دیکھ لیں، جو گستاخ صحابہ ہے وہ بھی کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ وجہ یہ ہے جو گستاخ صحابہ ہے وہ منکر قرآن ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے صحابہ کی شان میں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سے اچھا وعدہ کر رکھا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان تمام سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ جب اللہ ان سے راضی ہے ان کی ناراضگی کا تک بنتا ہے۔ جو گستاخ صحابہ ہوں وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتے، وجہ یہ ہے کہ جو گستاخ صحابہ ہیں وہ منکر قرآن ہیں، اور جو قرآن کا منکر ہو وہ کبھی ولی ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا گستاخ صحابہ بھی کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ اور کیونکہ شاعر کہتا ہے اسلام میں عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام میں عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، گر چاند محمد ہیں تو ستارے ہیں صحابہ۔ سمجھ گئے نہیں؟ تو حضور کے یہ ستارے ہیں، اس لیے ان کا ادب احترام ضروری ہے۔ تو پھر ماننا پڑے گا کہ ان تمام فرقوں کے اندر جو صحیح اور باادب فرقہ ہے، جس کے اندر قرآن کی محبت ہے، اسلام کی محبت ہے، حضور کی محبت ہے، صحابہ کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت ہے، حضور کی ہر نسبت کا ادب جس عقیدے میں موجود ہے وہ اہل سنت ہے، اور اسی کے اندر اولیاء اللہ موجود ہیں۔ سمجھ گئے؟ اور پھر ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یوں ہے، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم، ہاں ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ تو جاتے محترم اللہ تعالی ہمیں اسی عقیدے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرما وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور متقی ہوئے۔ فرما ولایت کی دو شرطیں میں نہیں بیان کر رہا، اللہ نے خود قرآن میں بیان کر دی۔ فرما ولی کے لیے دو صفتوں کا ہونا ضروری ہے، ایک صفت ایمان ہے، اس کی آواز کم کریں، ایک صفت ایمان ہے۔ فرما جو مومن نہیں ہوتا وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا، وہ چاہے فضا میں اڑ رہا ہو، ہوا میں اڑ رہا ہو، وہ چاہے بھنگ پی کر کوئی شعبدہ بازی دکھا رہا ہے، اس کی شعبدہ بازی کو کرامت نہیں کہہ سکتے، اس کو شعبدہ بازی تو کہہ سکتے ہیں، کرامت نہیں کہہ سکتے۔ وہ چوڑا ہے، چمار ہے، اس کو بابا کہنا بھی جائز نہیں، اس سے تویز لینا بھی جائز نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا خود بھی ڈبا تے تو جانو بھی لے ڈبا، جو اس کے پاس جائے گا وہ تو جہنمی ہے ہی ہے، جو اس کو بابا مانے گا، جو اس عیسائی کرسچن کو اچھا مان کر اس سے تویز لے گا، اس کا ادب کرے گا، اس کو نذرانے دے گا، تو جو ایسا شخص ہوگا وہ بھی جہنمی ہو جائے گا۔ اس لیے جب ہمارے پاس رب کا قرآن اور نبی کا فرمان جو موجود ہے، ہمیں کسی اور طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، فرما اللہ نے قرآن کو شفا بنا کے بھیجا ہے، تو ہمیں کسی اور سے شفا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بھی ایک بہت بڑی سوچنے کی بات ہے۔ آج ہمارے کچھ لوگ غیروں کے پاس جا کر دامن پھیلاتے ہیں، تو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایمان پہلے ہے، تقوی پہلے ہے، اور ایمان ہے کس چیز کا نام؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص
اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، بیوی بچوں سے بڑھ کر، والناس اجمعین ساری کائنات سے بڑھ کر مصطفیٰ سے پیار نہ کرے۔ اور جو اس انداز میں حضور سے پیار کرتا ہے وہی شخص فرمایا کامل مومن ہوتا ہے اور وہی اللہ کا ولی بنتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا تقوی وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ، گھٹی ہے جی ساری بات، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اور جو شخص حضور کی تابعداری کرتا ہے، حضور کا پیروکار ہوتا ہے، فرمایا کہ وہی شخص متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ حضور کی تابعداری کا نام، حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کا نام، اوامر اور نواہی پر عمل کا نام، اوامر یعنی جن چیزوں کا حضور نے حکم دیا ان پر عمل کرے، جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا فرمایا عمل یہ ہے کہ ان سے بچا رہے، اسی چیز کا نام تقوی ہے اور پرہیزگاری ہے۔ فرمایا جب تقوی، پرہیزگاری، ایمان کی دولت جو سب سے قیمتی دولت ہے، فرمایا جب بندے کو یہ مل جائے تو پھر ایک محافظ کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ محافظ کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو جب تمہیں ایمان بھی مل جائے، تقوی بھی مل جائے، اس دولت کو بچانے کے لیے پھر عمل کے دعوے نہ کرتے پھرو کہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی کیا ضرورت ہے، ہم نماز پڑھیں بس، روزہ رکھیں، ہم قرآن پڑھیں بس، نماز پڑھیں، ہمیں کسی پیر کے پاس جانے کی۔ میں کہتا ہوں تم پیروں کی بات کرتے ہو، ہم پیروں کی بات کرتے ہیں۔ یہ جو بہانے بناتے ہیں پیروں سے جدا کرنے کا، وہ پیروں کی بات نہیں کرتے، وہ پیروں کی بات کرتے ہیں، اور اہل سنت پیروں کی بات کرتے ہیں۔ ہم پیروں کے قائل ہی نہیں، ہم تو پیروں کے قائل ہیں۔ تو پیروں کے ساتھ اولیاء اللہ، علماء حق کا، نیک لوگوں کے ساتھ ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینا اور ان کی معیت میں رہنا، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب میں تمہیں ایمان دے دوں اور تقوی دے دوں پھر اکیلے نہ رہنا۔ فرمایا جو بکری، جو بھیڑ ریوڑ سے دور ہو جاتی ہے اسی کو چور ڈاکو پڑھتے ہیں۔ فرمایا کونوا مع الصادقین، فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جب مرو گے تمہارا ایمان بھی سلامت ہوگا، تقوی بھی سلامت ہوگا۔ ایمان اللہ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے۔ سونا جنگل، رات اندھیری، کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ آج ہر طرف چور ڈاکو موجود ہیں جو کہتے ہیں اولیاء اللہ کے مزار پر نہ جاؤ، پہلے روکتے رہے، پھر دہشت گردی کی، پہلے فتوے لگاتے رہے، شرک ہے، بدعت ہے، مگر داتا و خواجہ کے ماننے والے بھلا کب رکتے ہیں؟ حضور غوث پاک کے غلام کب رکتے ہیں؟ حضور پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ کے غلام کب رکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں یہ غلام ان کی جانیں چلی جائیں لیکن خدا کی قسم اولیاء اللہ کا در یہ کبھی چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اور یہ ایسے نہیں کہہ رہا داتا صاحب کے مزار پر دھماکہ ہوا کہ نہ ہوا، پھر کیا مخلوق دور ہو گئی ہے؟ کیا بابا فرید کے مزار پر دھماکہ ہوا کہ نہ ہوا؟ کیا مخلوق دور ہو گئی ہے؟ نہیں نہیں، بلکہ اولیاء اللہ کے درباروں پر رش اور بڑھ گیا ہے۔ میرے داتا و خواجہ کے ماننے والے، اولیاء اللہ کے ماننے والے روز بروز بڑھ رہے ہیں۔ آج بھی ایسی دکانیں موجود ہیں جہاں 11ویں شریف کے موقع پر نہ دودھ ملتا ہے نہ دہی ملتی ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ نہ مٹھائی ملتی ہے۔ میاں چنو کے اندر خوشی کی وہ جو برفی مشہور ہے وہ ایک دن پہلے ختم ہو جاتی۔ پوچھا جائے بھی برفی کیوں نہیں ملے؟ کہتے ہیں 11ویں شریف ہے جناب، 11ویں شریف۔ تو پتہ چلا آج بھی ماننے والے موجود ہیں، اگرچہ دودھ میں ملاوٹ ہو گئی، پاؤڈر ڈل گیا، آج دودھ خالص ملنا بہت مشکل ہو گیا ہے، لیکن اس پرفتن دور کے اندر، بد عملی کے دور کے اندر بھی داتا و خواجہ کے ماننے والے اتنے موجود ہیں کہ اللہ کے فضل سے 11ویں شریف بھی مناتے ہیں، اولیاء اللہ کا ذکر کر کے قلوب میں نور حاصل کرتے ہیں۔
سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدری کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں، اتنے بڑے چور ہیں بھی اکھ جو کجل ہی کٹ لینے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے، تو نے نیند نکالی ہے۔ کیا مطلب کہ تو اتنا غافل ہو چکا ہے، تیرے عقیدے کو لوٹ رہے ہیں، تیرے ایمان کو لوٹ رہے ہیں، اور تو غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ نہیں، ہمیں جاگنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ اللہ نے جو ہمیں عقیدہ اہل سنت کا عطا کیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس عقیدے پر قائم رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی جب ہم صحیح معنوں میں اس عقیدے پر عمل کریں گے تو اللہ کے ولی پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں آتے ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں جن کی تفاسیر بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں، آپ جانتے ہیں۔ فرمایا آج لوگ کہتے ہیں نا واعتصموا بحبل اللہ، بس ختم، اللہ کی رسی کو موجود، کسی پیر ولی کی کوئی ضرورت نہیں۔ لا الہ کا معنی کرتے ہیں کوئی 11ویں والا نہیں، کوئی 12ویں والا نہیں، کوئی بیٹا نہیں دیتا، کوئی یہ نہیں دیتا، یہ لا الہ کا معنی ہو رہا ہے۔ مجھے آپ بتائیں کہ کسی سکول میں کسی مدرسے میں آپ نے لا الہ کا معنی یہی پڑھا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے کوئی 11ویں والا نہیں، کوئی 12ویں والا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، الا اللہ، مگر اللہ۔ آپ نے یہ ترجمہ پڑھا بھائی لا الہ الا اللہ کا معنی، الہ کا معنی کسی ڈکشنری کی کتاب میں منجد ہے، مصباح اللغات ہے، یا اس کے علاوہ فیروز اللغات لغات ہے، یا فارسی کی کتابیں ہیں، فرمایا کسی کتاب کے اندر ہم نے آج تک الہ کا معنی 11ویں والا نہیں، 12ویں والا نہیں، ہم نے یہ نہیں پڑھا۔ جہاں بھی پڑھا ہے یہ پڑھا ہے نہیں ہے کوئی معبود، اور تاری دلی زبان سے بلند آواز کہ سبحان اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ۔ ہم نے تو یہ ترجمہ پڑھا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں کوئی 11ویں والا نہیں، کوئی 12ویں والا نہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں ترجمہ ہمارا ٹھیک ہے یا ان کا ٹھیک ہے؟ تو لا الہ الا اللہ کا معنی یہ 11ویں 12ویں فٹ کر کے من گھڑت ترجمے کر کے امت کو گمراہ کرنا، یہ فتنہ اور فساد پھیلانے والی بات ہے۔ اللہ کے فضل سے سنی کل بھی امن پسند تھا، آج بھی امن پسند ہے، پاکستان بھی اہل سنت نے بنایا، اور اس میں امن کے خواہش مند بھی اہل سنت ہیں۔ اللہ اہل سنت کے عقیدے کو قائم اور دائم رکھے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے، آپ کا نزع کا وقت تھا، وصال کا وقت تھا، شیطان آ گیا، اسے کہا کہ امام فخر الدین رازی کیا خدا کو ایک مانتا ہے؟ فرمایا ہاں میں خدا کو ایک مانتا ہوں۔ فرمایا کوئی دلیل؟ کیونکہ وقت کے امام منطقی فلسفی محدث مفسر تھے، انہوں نے ایک دلیل دی، شیطان بھی بڑا عالم ہے نا، پھر اس نے رد کر دی، پھر 2 پھر 3 پھر 4 360 دلائل دیے، مگر سارے کے سارے شیطان نے رد کر دیے۔ آپ کے پیر و مرشد تھے نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ، دور کہیں آپ وضو فرما رہے تھے تو وضو والا پانی سے زور سے چھینٹا مارا اور فرمایا فخر الدین رازی تم یہ کیوں نہیں کہتے میں خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں؟ بس وہ فضا میں ہوا میں لہراتا ہوا پانی، وہ یہ کرامت ہے نا، اور کرامت ہوتی وہ جو عقل میں، جس طرح نبی کا معجزہ برحق اس نے ولی کی کرامت بھی برحق ہے۔ فرمایا وہ فضا ہوا کو چیرتے ہوئے پانی آپ کی آنکھوں پر پڑا اور آواز پہنچی، آپ نے شیطان کو کہا جو بصورت انسان آیا ہوا تھا، آپ نے اس کو کہا کہ میں خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ اسی وقت وہ لائن اٹھا، اس نے کہا فخر الدین تیرے علم نے تجھے بچا لیا ہے۔ فرمایا نہیں، مجھے میرے اللہ کی رحمت نے بچا لیا ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں اتنا بڑا امام ہو، محدث بھی ہو اور مفکر بھی ہو، مصنف بھی ہو، اور جس کا نام گلٹی ہے دین کے لیے، پر اس کو بھی ولی کامل کی ضرورت پڑ گئی، تو ہمارا تو دامن ہی گناہوں سے میلا ہے۔ ہم کہتے ہیں واعتصموا بحبل اللہ، حالانکہ بحبل اللہ سے مراد بھی اللہ والے، سمجھے کہ نہیں؟ تو میں بات ختم کر رہا ہوں، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے۔ دودھ والے کی دکان سے ملتا ہے دہی والے کی دکان سے ملتی ہے، اور سبزی والے سے ملتی ہے۔ فرمایا اللہ کی رحمت اور اللہ کی معرفت وہ اللہ والے سے ملتی ہے۔ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔